ایلون مسک کے مطابق انسانیت کا مستقبل سیارہ مریخ ہے۔ ایلون مسک کا کہنا ہے کہ زمین پر امیر ترین شخص ہونے کے ناطے وہ مریخ پر شہر آباد کرنے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کر رہی ہیں، اور ان کے مطابق جب ہم مریخ پر شہر آباد کر چکے ہوں گے تو ہم اپنے ہی بنائے گئے ڈومز کے نیچے رہ رہے ہوں گے۔ یہ تھیوریٹیکلی تو ممکن ہے کہ ہم مستقبل میں مریخ پر کالونیاں بنا چکے ہوں، لیکن بہت کچھ ہے جو ایلون مسک ہم سے چھپا رہے ہیں۔ یعنی مریخ پر انسانی بستیاں آباد کرنا ناممکن نہیں، لیکن اتنا آسان بھی نہیں جتنا ہمارا خیال ہے۔ آج کے ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ مریخ کے متعلق وہ کون سے حقائق اور چیلنجز ہیں جو ہم سے چھپائے جا رہے ہیں، اور مریخ پر انسانی کالونیاں آباد کرنے میں آخر ہمیں کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ زمین پر گزشتہ 3 بلین سالوں سے کسی نہ کسی صورت میں زندگی موجود ہے، لیکن آج ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے جس کی مدد سے ہم کسی بھی سیارے کو وزٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جہاں یہ خوبی ٹیکنالوجی کے نقطہ نظر سے ہمیں انسان کی گزشتہ نسلوں سے منفرد کرتی ہے، وہیں اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ ایلون مسک کا کہنا ہے کہ مستقبل میں وہ 1 ملین یعنی 10 لاکھ لوگوں کو مریخ پر بھیجیں گے، جن کے ساتھ 100 ملین میٹرک ٹن کا سامان بھی مریخ پر بھیجا جائے گا، تاکہ یہ لوگ اسے استعمال کر کے مریخ پر ایک ایسا شہر آباد کر سکیں جو اپنے اندر رہنے والوں کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس مقصد کے لیے زمین اور مریخ کے درمیان 1000 اسٹار شپ کے راکٹ ٹریول کریں گے۔ یہ سب سننے میں تو آسان لگتا ہے اور ممکن بھی ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں جتنا ہمارا خیال ہے۔ سب سے پہلا سوال جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ انسان آخر مریخی کی طرف کیوں سفر کر رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا بہترین آپشن نہیں ہے۔ بہترین آپشن تو در حقیقت مریخ پر انسانی بستیاں بسانا بھی نہیں، لیکن یہ موجودہ چوائسز میں سے قدرے بہتر ہے۔ اگر ہم اپنے قریب کسی دوسرے سیارے کی آباد کاری کا سوچیں تو ہمارے ذہن میں پہلا خیال ہماری زمین کے قدرتی سیٹلائٹ چاند کا آتا ہے، لیکن یہاں کی سرفس میں زندگی کے لیے موزوں حالات موجود نہیں۔ بلا شبہ یہ ہماری زمین سے بہت قریب ہے، لیکن یہاں کی سرفس میں ایسا کچھ بھی نہیں جہاں زندگی سروائیو کر سکے، اور یہاں موسمی حالات بھی انتہائی مشکل ہیں۔ اس کے بعد اگر بات کریں وینس کی، تو یہاں کا ایٹماسفیئر اتنا تھک اور گرم ہے کہ یہاں زمین سے بھیجے گئے پروبس بھی کچھ منٹ سے زیادہ سروائیو نہیں کر سکے، لہٰذا یہاں انسانی کالونیاں آباد کرنا دیوانے کے خواب کے مترادف ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مریخ۔ یوں تو اس پر بھی زندگی کے لیے ضروری حالات موجود نہیں، لیکن یہ قدرے ایسی کنڈیشنز رکھتا ہے کہ اس کو انسانی کالونیوں کی آباد کاری کے لیے سوچا جا سکتا ہے۔ ایلون مسک کا تو مریخ کے حوالے سے یہ تک کہنا ہے کہ ممکن ہے ہم مستقبل میں مریخ کو ٹرانسفارم کر کے زمین جیسا سیارہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ مریخ کے گرد بہت ہلکا ایٹماسفیئر موجود ہے۔ یہ زمین کے مقابلے میں تو کہیں زیادہ ہلکا ہے، لیکن چاند کی طرح بالکل ایٹماسفیئر سے خالی نہیں۔ دوسرا، مریخ کا ایٹماسفیئر وینس کے ایٹماسفیئر کی طرح زہریلا نہیں ہے۔ آئیے ایک مثال کی مدد سے مریخ کے ایٹماسفیئر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مریخ کی ہوا ہماری زمین کی ہوا سے 1% ہے۔ اس کا موازنہ آپ اس طریقے سے کریں کہ جو ہیلی کاپٹر آپ زمین پر 1 لاکھ فٹ پر اڑانے اور مریخ پر 3 میٹر اڑانے، ان کو ایک جیسے ایٹماسفیئر مل رہی ہے، ان کو ایک جیسی ایئر ڈینسٹی مل رہی ہے۔ تو اگر آپ نے مریخ پر ایک ہیلی کاپٹر کو اڑانا ہے تو آپ کو زمین پر ایک ایسا ہیلی کاپٹر بنانا پڑے گا جو 1 لاکھ فٹ پر جا کے اڑے۔ چاند کی نسبت مریخ کی گریوٹی بھی کافی مضبوط ہے، اگرچہ یہ زمین جتنی تو نہیں ہے، لیکن چاند کے مقابلے میں کافی بہتر ہے۔ اس کے علاوہ آج ہم جانتے ہیں کہ ماضی میں مریخ پر پانی موجود تھا، اور آج بھی مریخ کے پولر آئس کیپس میں یہ پانی برف کی شکل میں موجود ہے۔
آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیسے پتہ لگایا کہ ماضی میں مریخ پر پانی موجود تھا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مارس پر جب ہم نے روورز بھیجے تو اس میں کیوروسٹی نے جا کر وہاں پر پانی کی تلاش کی اور ہمیں بتایا کہ پانی موجود ہے۔ کیوروسٹی کو بھیجنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہاں پر پانی کی تلاش کی جائے، کیونکہ وہاں پر فاسلز جو مائکروبز کے فاسلز تھے یعنی زندگی کے آثار تھے وہ اتنے واضح نہیں تھے، اور کیوروسٹی کے پاس اس طرح کے انسٹرومنٹس نہیں تھے کہ وہ لائف کو ڈھونڈ سکے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس نے پانی کو ڈھونڈنا تھا اور اس نے پانی کو ڈھونڈا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مارس پر 4 بلین 4.5 بلین ایئرز یا 4 بلین ایئرز پہلے پانی موجود تھا، اور پورا کا پورا مارس ایک وقت میں سارا مارس کی سطح پانی سے بھری ہوئی تھی، اتنا زیادہ پانی موجود تھا۔ اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں زمین سے۔ زمین پر اگر آپ ایک دریا کے ڈیلٹے کو دیکھیں تو آپ کو اس قسم کی شکل نظر آئے گی۔ دریا بہہ رہا اور پھر آہستہ آہستہ جب وہ کسی لیک میں یا کسی سمندر میں جانے لگتا ہے تو اس کا ڈیلٹا بنتا ہے اور اس کی بہت سی برانچز بن جاتی ہیں۔ جب ہم مارس پر گئے اور وہاں پر جا کر ہم نے سیٹلائٹ سے تصویریں دیکھیں تو ہمیں نظر آیا کہ یہاں پر تو بہت سے ڈیلٹاز ہیں۔ یہاں پر تو آپ کو پانی جگہ جگہ نظر آ رہا ہے کہ پانی کس طریقے سے فلو کرتا ہے، وہ اپنے نشانات چھوڑ گیا، ہسٹری بنا گیا پانی۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، آپ کو پوری نہریں نظر آ رہی ہیں، آپ کو دریا نظر آ رہے ہیں، آپ کو ایسے پیٹرنز نظر آ رہے ہیں جو کہ سال میں کئی مرتبہ بدلتے ہیں، سیزنز کے ساتھ بدلتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑی اہم خبر تھی، اسی لیے ہم نے پرسیورنس روور کو بھی ایک کریٹر میں بھیجا تاکہ وہاں پر پانی کی موجودگی تھی، کیونکہ وہ ڈیلٹا تھا اور وہاں پر لائف کے پائے جانے کے امکانات بہت زیادہ تھے۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جن کی بدولت جب بھی ہم اپنے ارد گرد موجود کسی سیارے کی آباد کاری کا سوچتے ہیں تو ہم سب سے پہلے مریخ کا ہی انتخاب کرتے ہیں۔ لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ مریخ کی آباد کاری کے دوران ہم کسی حادثے سے دوچار نہیں ہوں گے۔ اس بات کا اظہار ایلون مسک خود ایک انٹرویو میں کر چکے ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ مریخ کی آباد کاری نہ صرف بہت محنت طلب کام ہے بلکہ یہ بہت خطرناک ہے، اور اس میں انسانوں کے مرنے تک کے امکانات ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے آپ کو وہ سبھی وجوہات بیان کی گئی ہیں جن کی بدولت ہم انسانی بستیوں کی آباد کاری کے لیے مریخ کا انتخاب کرتے ہیں۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ مریخ پر انسانی آباد کاری میں کیا کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں اور یہ مشن کس حد تک مشکل اور خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر مریخ کے درجہ حرارت پر ایک نظر ڈالیں تو اس کا ایوریج درجہ حرارت -60 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اگرچہ مریخ پر موسم گرما جب اپنے عروج پر ہوتا ہے تو اس کے ایکویٹر کا درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو سکتا ہے، لیکن یہ روزمرہ کا ٹیمپریچر نہیں، کیونکہ سالانہ ایوریج ٹیمپریچر -60 ڈگری ہوتا ہے، جو کہ اپنے آپ میں ایک امتحان ہے۔ دوسرے نمبر پر مریخ کا ایٹماسفیئر بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں زیادہ تر کاربن ڈائی آکسائڈ گیس موجود ہے، اور مریخ کا ایٹماسفیئر زمین کے ایٹماسفیئر کا صرف 1% ہے۔ مریخ پر آکسیجن بھی موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مریخ پر کاسمک ریڈیشن سے بچنے کا کوئی نظام بھی موجود نہیں، کیونکہ مریخ کے گرد میگنیٹک فیلڈ موجود نہیں ہے جو خطرناک شعاعوں کو اس سیارے سے ٹکرانے سے روک سکے، جیسے کہ ہماری زمین کے گرد موجود میگنیٹک فیلڈ کرتی ہے۔ لہٰذا یہاں انسانی آباد کاری میں ہمیں اس مسئلے سے نبٹنے کے لیے باقاعدہ طور پر منصوبہ سازی کرنا ہوگی۔ اگر گریوٹی کی بات کریں تو زمین کے مقابلے میں مریخ کی گریوٹی بہت کم ہے۔ یہ ایک لحاظ سے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ ایسٹروناٹ جو 7 مہینوں تک کی ویٹ لیس اسپیس فلائٹ کے ذریعے مریخ تک پہنچیں گے وہ بہت کمزور ہو چکے ہوں گے، اور ان کے لیے کم گریوٹی والے اس سیارے پر ریکور ہونے میں کم وقت لگے گا۔ لیکن کم گریوٹی کے دوسرے مسائل اپنی جگہ جو کہ تو موجود ہے۔ مریخ پر انسانی کالونیوں کی آباد کاری میں ایک اور مسئلہ یہاں پر آنے والے ریت کے طوفان ہیں، جو بعض اوقات تو اس حد تک بڑے ہوتے ہیں کہ پورے سیارے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ لہٰذا ان سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تمام ایکوپمنٹس جو ہم انسانی بستیوں کی آباد کاری میں استعمال کریں گے، انہیں مکمل طور پر سیل ہونا ہوگا تاکہ ان میں ریت داخل ہو کر انہیں خراب نہ کر سکے۔ ان حالات سے تو یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ مریخ کی آباد کاری کسی لحاظ سے بھی آسان ٹاسک نہیں، اور اس مشن کے دوران غلطی کی گنجائش بہت کم ہے، کیونکہ چھوٹی سے چھوٹی غلطی یا تو پورے مشن کے فیلئر کا سبب بن سکتی ہے یا کوئی بھی شخص اپنی جان سے ہاتھ دھو سکتا ہے۔ مریخ کی آباد کاری کے حوالے سے ایلون مسک نے ایک بار CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا
کہ وہ بس اس شرط پر ذاتی طور پر مریخ پہ جائیں گے کہ انہیں اس بات کا یقین ہو کہ ان کے مرنے کے بعد بھی اسپیس ایکس کمپنی جاری رہے گی۔ اس بیان سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مریخ کی آباد کاری کس قدر کٹھن کام ہے۔ مریخ پر آباد لوگوں کو بہت سی چیزوں کے خلاف حفاظت درکار ہوگی، جیسا کہ ریڈیشن، مائکرو میٹیورائٹس، ایٹماسفیئر ایکسپوجر اور ریت کے طوفان وغیرہ۔ ایلون مسک کا کہنا ہے کہ انسان مریخ پر ڈوم بنا کر ان میں رہیں گے، تو اگر مریخ پر ریت کا طوفان آتا ہے اور ان ڈومز کو مکمل طور پر ڈھک دیتا ہے تو انہیں صاف کیسے کیا جائے گا؟ زمین کے مقابلے میں مریخ سے 40 سے 50% سورج کی خطرناک شعاعیں ٹکرائیں گی، ان کا کیا سدباب کیا جائے گا؟ مریخ کا ایٹماسفیئر نہ ہونے کے برابر ہے، تو مارشینز کو خلا سے آتے ہوئے میٹیورز یعنی پتھروں سے کیسے بچایا جائے گا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ زمین پر ان پتھروں سے ہم کیسے بچتے ہیں، تو اس کی وجہ زمین کے گرد موجود ایٹماسفیئر ہے، جو آنے والے پتھروں کو زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی یا تو رگڑ کی وجہ سے راکھ میں بدل دیتا ہے یا توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، جبکہ یہی پتھر اگر مریخ کا رخ کر لیں تو بہت کم ایٹماسفیئر ہونے کی وجہ سے بہت تیزی سے مریخ کی سطح سے ٹکرا کر بہت زیادہ نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ مریخ پر ایٹماسفیرک پریشر بھی بہت کم ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ڈومز میں پریشر کا خاص خیال رکھا جائے گا، لیکن اگر کسی وجہ سے ڈوم میں پریشر کم ہوتا ہے تو اس بات کے وسیع امکانات ہیں کہ ہمارا خون بوائل کرنا شروع کر دے گا اور ہماری آنکھوں کی پتلیاں پھٹ جائیں گی۔ اگر مریخ پر انسانی بستیاں بسانی ہی ہیں تو ان میں سے بہت سے مسائل کا حل یہ ہے کہ مریخ کی سطح کے نیچے شہروں کو آباد کیا جائے۔ اس تناظر میں جب ایلون مسک سے سن 2017 میں ایک کانفرنس میں سوال کیا گیا تو ان کا جواب یہ تھا کہ اگر ہم مریخ کے اندر سرنگیں بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ مریخ کی آباد کاری میں بہت کارگر ثابت ہوگا، کیونکہ اس سے ہم خلائی پتھروں، ریت کے طوفان اور نقصان دہ شعاعوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مریخ کی آباد کاری ممکن ہے، لیکن یہ ایک شہر کے بجائے ایک غار کی صورت میں زیادہ محفوظ ثابت ہو سکتی ہے۔ یعنی آباد تو شہر ہی کیا جائے گا، لیکن شاید مریخ کی سطح پر نہیں بلکہ سطح کے نیچے سرنگیں کھود کر۔ سب سے بڑا مسئلہ جو مریخ کی آباد کاری کے بعد پیش آ سکتا ہے وہ 1 ملین لوگوں کی خوراک کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ اگر آپ نے مارشین مووی دیکھی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس پہ مریخ پر پھنس جانے والا ایسٹروناٹ میٹ ڈیمن اپنے فضلے اور پانی سے مریخ کی زمین میں آلو اگا کر مدد پہنچنے تک زندہ رہتا ہے۔ کیا ہم بھی مستقبل میں مریخ پر ایسا ہی کچھ کرنے جا رہے ہیں؟ اگر تھیوریٹیکلی دیکھیں تو یہ ممکن ہے، کیونکہ مریخ کی مٹی میں کافی مقدار میں ایسے نیوٹرینٹس موجود ہیں جو پودے اگانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہ تجربہ ابھی تک کیا نہیں کیونکہ ہمارے پاس مریخ کی مٹی کے سیمپل موجود نہیں ہیں۔ یہاں زمین پر ہم نے سن 2014 میں مریخ کی مٹی کو بنانے کی کوشش کی اور اس میں پودے لگائے جن سے ملنے والی پیداوار حیران کن تھی، لیکن کیا یہ پیداوار ہم مریخ کی سطح پر حاصل کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ اس کا جواب فی الحال کسی کے پاس بھی موجود نہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بیان ہو چکا کہ سن 2014 میں مریخ جیسی مصنوعی مٹی زمین پر بنا کر اس میں کاشتکاری کی گئی تو ہمیں بہت شاندار رزلٹ ملے، لیکن تب ہمیں یہ علم نہیں تھا کہ مریخ کی مٹی میں بہت زیادہ مقدار میں کیلشیم پر کلوریٹ موجود ہے، جو دراصل ایک سالٹ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ایسی مٹی جہاں بہت زیادہ مقدار میں نمکیات موجود ہو وہاں پودے بہت کم اگتے ہیں۔ کیلشیم پر کلوریٹ کی دریافت ابھی چیزوں کو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ بنا رہی ہے۔ مزید یہ کہ اگر پودے ان نمکیات کی موجودگی میں پروڈکشن دیتے ہیں تو بھی پر کلوریٹ ایک زہریلا مادہ ہے جو زیادہ مقدار میں مریخ کی مٹی میں موجود ہے اور یہاں اگنے والے پودوں میں شامل ہو کر پیدا ہونے والی خوراک کو زہریلا کر دے گا، جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اگر ہم مریخ پر ٹھیک سے کاشتکاری کرنے کے قابل نہیں ہو پاتے تو 1 ملین لوگوں کے لیے مریخ پر سروائیو کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ آپ ایلون مسک کے اس منصوبے کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا ہم مستقبل میں مریخ کو آباد کر پائیں گے؟ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کیا ہم ان سبھی چیلنجز کا مقابلہ کر پائیں گے جو آج کی ویڈیو میں بیان کیے گئے ہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے لازمی آگاہ کریں۔ ہمارا کمنٹ سیکشن آپ کا منتظر ہے۔